مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت۔ اس حوالے سے چند ایک روایات اور کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت آنے والے آخری انسان میں، اس پوری نسل انسانی میں سب سے افضل اور اعلیٰ اس اعتبار سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں، قرآن کریم کو جمع کرنے والے، اور چند ایک باتیں بہت اہم ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کروں اور آپ اس بات کو بھی سمجھیے گا۔ اصحاب سیر نے لکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ پانچویں پشت میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ یہ ایک پوائنٹ، حضرت عثمان غنی کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے، آپ کے آباء و اجداد سے جا کر ملتا ہے۔ کون سی پشت میں؟ پانچویں پشت میں۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نانی ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی، حضور علیہ السلام کی سگی پھوپھی کے نواسے ہیں۔ حضرت عثمان حضور کی سگی پھوپھی کے نواسے ہیں۔ اور سلسلہ نسب میں سب سے اہم یہ جو آپ کے سامنے نقشہ ہے، تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے گا۔ قصی بن کلاب کے بیٹے ہیں عبد مناف۔ عبد مناف کا ایک سلسلہ چلا ہاشم، ان کے بعد حضرت عبد المطلب، اور ان کے بعد جناب عبداللہ، اور ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کا سلسلہ نسب۔ حضور کے پہلے دادے عبد المطلب، دوسرے دادے ہاشم، تیسرے دادے عبد مناف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، عثمان بن عفان۔ یہاں سے چلیں تو عثمان غنی کے والد عفان بن ابی العاص اور ان کی والدہ عروہ بنت قریظ، اور پھر ان کا سلسلہ تعلق جو ہے یہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد مناف تک مل جاتا ہے۔ یوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے جا کے ان کا تعلق آقا کریم علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے۔ یہ ایک تو یہ، دوسرا سب سے آسان طریقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ہیں وہ حضرت عثمان غنی کی نانی ہیں، یعنی حضرت عثمان حضور کی پھوپھی کے نواسے۔ ایک آپ کا نام ہے عثمان اور آپ کا لقب ہے ذو النورین۔ جو میں نے آیا مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی سورہ توبہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون، وہ لوگ جو سب سے پہلے اسلام لائے، سابقون الاولون، وہ مہاجرین میں سے یا انصار میں سے، اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلا درجہ سابقون الاولون کا ہے۔ حضرت عثمان غنی سابقون الاولون میں شمار ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو انعام ہے،
اس میں سب سے پہلا درجہ دیا سابقون الاولون کو۔ سابق کا معنی سبقت لے جانے والے، اولون کا معنی پہلے، جو پہلے سبقت لے جانے والوں کی جماعت ہے اس میں حضرت عثمان کا نام شامل ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بڑی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کو بشارت دی جنت کی، ایک ہی نشست میں جن 10 صحابہ کو آپ نے جن کا نام لے کر کہا کہ یہ جنتی ہیں، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ آگے چلیں، اب یہ نسبتیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ حضور کی پھوپھی کے نواسے سابقون الاولون میں ان کا شمار، اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار، پھر خلیفہ ثالث، اور اس بنا پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہوئی ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب باندھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ باغ خرید کر بیر روما کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا وہ جنت میں گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خریدا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی ایک موقع نہیں، کوئی ایک نشست نہیں، کوئی ایک روایت نہیں، آپ کو متعدد روایات ملیں گی جن روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، ان کو جنتی کہا۔ اور وہ ہستی جس کی حیا کی گواہی خود کائنات کے والی جو سب سے زیادہ حیا کرنے والے، اگر وہ کسی کی حیا کی گواہی دیں تو سوچیں وہ کس قدر حیا کرنے والا ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت نمبر 2401، اور حضور کا یہ جملہ فرما الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ او کما قال، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ یہ یعنی اتنی زیادہ ان کے لیے تو صرف ایک روایت بھی، ماننے والوں کے لیے تو صرف ایک جملہ، ماننے والوں کے لیے تو صرف ایک جملہ کافی ہے۔ ایک بار کہہ دیا جائے نا عقل مند آدمی، تو محاورہ ہے نا العاقل تکفیۃ الاشارہ، کہ عاقل کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ وہ مزاج شناس ہوتے ہیں، بعض بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کا مزاج جانتے ہیں۔ آپ سارے بیٹے ہیں تو آپ جب بڑی عمر کو پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت میری ماں کا مزاج یا میری ماں کی طلب یا میرے باپ کا مزاج یا میرے باپ کی اس وقت کیا طلب ہے، آپ اس کو اپنی عقل کو بروئے کار لا کے ان کے مزاج کو جان جاتے ہیں۔ اور بعض ایسی ناخلف بھی ہوتے ہیں کہ ان کو ماں باپ کئی بار کہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ماں باپ کے کہنے کار نہیں ہوتے۔ تو جو ماننے والا ہے اس کو تو اشارہ کافی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے سگے ماں باپ کا سارا دن کا کہا ہوا بھی ان پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس کائنات کا سب سے بڑا والی امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو خود سب سے زیادہ حیا والے، جو خود سب سے زیادہ حیا۔ دیکھیں ایک بڑی بات ہے، اس کو آپ کسی بھی طور پہ مثال سمجھ سکتے ہیں۔ ایک قاری ہو، وہ قرآن پڑھ رہا ہو، ہم سارے نابلد لوگ ہیں، ہم نے کہنا واہ بھائی واہ کیا بات ہے، لیکن اس قاری کی اگر تعریف کوئی زمانے کا استاد کر دے، اس ایک کی تعریف ایک طرف اور ہم سب کی تعریف، کیوں؟ اسے پتہ ہے، جو عالم ہوگا جو جاننے والا ہوگا اسے پتہ ہے کہ ان کو تو تجوید و قرات کے اصول کا نہیں پتہ، انہیں اونچ نیچ کا نہیں پتہ، لیکن انہوں نے میری آواز سنی مجھے داد دی۔ لیکن اس بندے نے یہ فن کا جاننے والا ہے، اس بحر ناپیدا کنار کا غوطہ زن ہے، اس سمندر کا جاننے والا ہے، اس سارے معاملے کا شعور رکھنے والا، اس نے میری تعریف کی ہے، یہ میرے لیے قابل دید ہے۔ تو جس کے بارے میں اور آپ کہیں وہ ایک طرف رکھیں، جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے دیں میں اس سے شرم و حیا کیوں نہ کروں، اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ صحیح مسلم کی روایت کے بعد۔ آگے چلتے ہیں۔
جن کا شہید ہونا، ایک ہے ہمارے پاس چند ایک روایات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم تک پہنچی، ہم نے ان روایات کو بیان کیا، اور ان روایات کے بعد آپ دیکھیں کیا ہمارے ملک میں سرکاری سطح پر، معاشرتی سطح پر جو شہید ہیں ان کے بارے میں کوئی لب کشائی کرتا؟ حالانکہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، کسی کو، سب نے کہا کہ بھئی وہ جو جہاد کرتے ہوئے، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے، یا سمندر میں ڈوب کر، یا آگ میں جل کر، یا دیوار کے نیچے، یا پیٹ کے مرض میں گیا، ان سب کے بارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہادت کی بشارت ملتی ہے ایک اعتبار سے، تو ہم سب ان کو شہید گردانتے ہیں۔ لیکن جس کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس موقع پر اپنی زبان سے، اور زبان بھی وہ جس کے بارے خود قرآن گواہی دیتا ہے کہ اس زبان سے سوائے حق اور سچ کے کچھ نہیں نکلتا، یہ تو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، وہ زبان گواہی دے، اور صحیح سند کے ساتھ صحیح بخاری کی روایت، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری کی روایت نمبر 3699، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر ہیں۔ کس پر ہیں؟ احد پہاڑ پر، اور احد پہاڑ میں جنبش آتی ہے، لرزہ طاری ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مارا، اور اپنا پاؤں مار کے کہا اسکن، اے احد ٹھہر جا، تو نہیں جانتا فلیس علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، ایک نبی تجھ پر جلوہ افروز ہے، ایک صدیق تجھ پر ہے، اور ساتھ میں 2 شہید بھی ہیں۔ اب اس احد پہاڑ پر کون تھے؟ انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، یہ 4 ہستیاں اس پہاڑ پر تھیں جب نبی علیہ السلام نے فرمایا اسکن، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، دوسرا اسے کس نے صدیق کہا؟ اسے کس نے صدیق کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد باقی 2 بچے حضرت عمر اور حضرت، ان کو شہید کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور نبی جس کو شہید کہیں، قرآن کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو، کہنا تو بڑی دور ہے۔ ایک مقام پر کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ اور دوسرے مقام پر قرآن فرماتا ہے لَا تَحْسَبَنَّ، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور ان کو شہادت کا، شہید کا سرٹیفکیٹ اور شہید کی ڈگری کہاں سے مل رہی ہے؟ بارگاہ رسالت سے۔ جس کے با حیا ہونے کی گواہی آمنہ کا لال دے، جس کے شہید ہونے کی گواہی رب کا محبوب دے، وہ کس قدر شان کا مالک ہوگا۔ پھر اس کے بعد تیسری روایت جامع ترمذی کی 3700 نمبر اور 3701، ان دونوں روایات کو جمع کریں۔ اب اس روایت میں کیا آتا ہے؟ غزوہ تبوک کا معاملہ ہے۔ روایت آپ کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ترغیب دلاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، آپ کے ترغیب دلانے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، 100 اونٹ مع ساز و سامان اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ کتنے؟ 100 اونٹ۔ کتنے؟ 100 اونٹ۔ اور ایک راوی نے کہا کہ میں نے جنہوں نے حضرت عثمان کا حلیہ بیان کیا، کہا داڑھی بڑی کثیر اور بڑے حسین، اور کہتے ہیں 4 یا 5 درہم کا کرتا تھا جو پہنا ہوا تھا۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آئے تو کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول کتنے؟ 100 اونٹ۔ حضور علیہ السلام پھر ترغیب دلانے لگے، لوگوں کو پھر ترغیب دلاتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
علیہ مئتا بعیر باحلاسھا واقطابھا فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول 200 اونٹ مع ساز و سامان اللہ کے راستے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر ثم حد علی الجیش، پھر لوگوں کو ترغیب دلاتے رہے، اعلان کر رہے ہیں، کیونکہ غزوہ تبوک اور یہ جیش اسرا بڑی تنگی کا معاملہ تھا۔ جب تیسری بار بھی یہ ترغیب دلاتے رہے، اب تیسری بار حضرت عثمان کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ 300 بعیر باحلاسھا واقطابھا فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول 300 اونٹ پالان ساز و سامان سمیت اللہ کے راستے، پہلے 100 پھر 300۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، اور ممبر سے نیچے اتر کے حضور کی زبان اقدس سے یہ جملہ ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، آج کے بعد عثمان کو کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی، آج کے بعد عثمان کو کوئی شے ضرر نہیں پہنچا سکتی، اس کا جو جی چاہے کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 بار یہ فرمایا، آج کے بعد جو اس نے عمل کر لیا نا، اس کے بعد عثمان کو اب کوئی شے، کسی کی ضرورت نہیں، کوئی شے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کے بارے اتنا جملہ کہیں، اس کی شان کا، اس کے مقام و مرتبے کا کوئی اندازہ لگا سکتا؟ اس کے بعد ایک اور، اس دور میں بھی لوگ اعتراض کرنے والے تھے، اور اب ایک بڑی اہم روایت ہے صحیح بخاری کی 3698 نمبر، اس کو بڑا غور سے سننا ہے آپ نے، آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابی ہیں حضرت عثمان، ان کا دفاع کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ کن کی سنت ہے؟ صحابہ کی۔ اب بات بہت اہم ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں ایک شخص آیا اہل مصر سے، مصری آدمی حج سے فارغ ہو گیا، اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اب وہاں چلا گیا، لوگوں سے پوچھتا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا گیا یہ قریش کے لوگ بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا ان میں کوئی بڑا کوئی بزرگ بھی ہے؟ تو کہا گیا ان میں عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں بزرگ ہیں۔ اب وہ مصری آدمی کہتا ہے، توجہ رکھیے گا، مصری آدمی کہتا ہے یا ابن عمر انی سائلک عن شیء فحدثنی، اے ابن عمر میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دو گے؟ میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دو گے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ٹھیک ہے کرو سوال۔ کہا تمہیں پتہ ہے کہ احد کے دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگنے والوں میں شامل تھے؟ جب کفار کی طرف سے زوردار حملہ ہوا تو جو چند ایک صحابہ پسپا ہو کر میدان چھوڑ گئے تھے، ان میدان چھوڑ کے جانے والوں میں عثمان بھی تھے۔ عبداللہ کہنے لگے ہاں واقعی عثمان بھی تھے۔ کہنے کی بات ہوتی ہے، ہم نے کہا میدان سے پیچھے ہٹ گئے، کئی کہتے ہیں جی فرار ہو گئے۔ کہنے میں، بات کے بیان کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند ز فضل رب۔ ہم میں سے کوئی کہتا ہے میرا ابا کہتا ہے، ہم کہتے ہیں میرا ابا کہتا ہے، ہم کہتے ہیں ابا جی فرماتے ہیں، میرے ابا جی کہتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ تو ہم تو اپنے ماں باپ کے لیے عامیانہ جملہ استعمال نہیں کرتے۔ ان مقدس ہستیوں کے بارے وہ کہتے ہیں یا راہ پہ آ جانا یا واہ پہ آ جانا۔ تھوڑا سا اس جملے کو سمجھنے سے پہلے، اس روایت کو مکمل کرنے سے پہلے، لوگ اس بات کو نہیں جانتے، احد کے میدان میں جو افتاد پڑی کہ دونوں اطراف سے دشمن کا حملہ ہوا تو وقتی طور پر صحابہ پریشان ہوئے اور میدان چھوڑ گئے، دل چھوڑ گئے، ہمت ٹوٹ گئی۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، آپ میں سے سب نے گاڑی میں سفر کیا ہوگا، ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بھی بیٹھے ہوں گے، جب کبھی آگے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کا پاؤں آگے خود بخود جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ آپ کے آگے کون سا بریک لگی ہوئی ہے، لیکن آپ بلا اختیار آپ آگے پاؤں مارتے ہیں کہ گاڑی رک جائے۔ اسی طرح آپ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوں،
کبڈی کا میچ دیکھ رہے ہوں، آپ کہتے ہیں اوئے ہوئے ایسے نہیں مارنا تھا، ایسے مارنا تھا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لیکن سیانے کہتے ہیں یا راہ پہ آ جانے یا باپ پہ آ جانے۔ بیٹھ کر بات کرنا بہت آسان ہے، ہمارے ہاں تو گولی چل رہی ہو تو ہم سارے اتنے بہادر ہیں کہ کوئی باہر نہیں نکلے گا، ہم تو اتنے بہادر ہیں کہ رات کو اگر کوئی دروازے پر دستک دے دے تو ہم دروازہ نہیں کھولتے، ڈر کے ہمارے گھر والے کہتے ہیں وہ باہر نہ جانا، پتہ نہیں کون ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ ہستیاں تو عین میدان جنگ میں ہیں اور دونوں اطراف سے کافروں نے حملہ کر دیا۔ اب اگر ایسے موقع پر میں اور آپ ہوتے تو بتائیے کیا ہوتا؟ تھوڑا سا بندہ حقائق کو جان کر بات کرے۔ لیکن بہر طور اس نے پہلا اعتراض یہ کیا، اس نے کہا آپ کو پتہ ہے میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئے تھے؟ کہا ٹھیک ہے، بالکل ایسی بات ہے۔ اچھا تمہیں یہ بھی پتہ ہے، دوسرا سوال، تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ جنگ بدر میں شریک بھی نہیں تھے؟ جنگ بدر میں شریک بھی نہیں ہوئے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ہاں بالکل ایسا ہی ہے، جنگ بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے۔ تمہیں پتہ ہے بیعت رضوان کے موقع پر بھی وہ شریک نہیں تھے، موجود نہیں تھے، اس موقع پر بھی غائب تھے؟ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اللہ اکبر۔ اعتراض کرنے والے کو پتہ لگا کہ میں نے کو بہت بڑا مارکا مار لیا، میں نے یہ 3 اعتراض کیے تو میں نے بہت بڑا مارکا مارا، اللہ اکبر کہا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے تعال، لاگے ہو نا ذرا، تعال اب میرے پاس آ، تجھے میں بتاؤں۔ اما فرارہ یوم احد فاشہد ان اللہ عفا عنہ وغفر لہ۔ قرآن اٹھائیے، قرآن کے الفاظ آج بھی ان اصحاب کی صداقت کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان سے درگزر کر دیا اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو۔ تو کون شریعت کا ماما چاچا بنتا ہے کہ جو اللہ کے اس جملے کے بعد کہ اللہ فرمائے میں نے ان سے درگزر کیا اور میں نے ان کو معاف کر دیا؟ جب رب نے معاف کر دیا تو پھر معافی کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ جی فلاں بھی جنگ سے، اور کہنے کا طریقہ ان کا کیا ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے یہ جو جدید دانشور ہیں نا، یہ جب بیٹھتے ہیں تو کہتا ہے جی فلاں بھی بھاگ گیا تھا، فلاں بھی بھاگ گیا تھا۔ جب رب نے کہہ دیا، رب نے قرآن میں بیان کر دیا کہ میں نے درگزر کر دیا، میں نے ان کو بخش دیا، معاف کر دیا، اس کے بعد کسی کی حیثیت ہے؟ اور اگر کوئی اس کے بعد بھی ان چیزوں کو پھولتا ہے تو وہ گند میں ہاتھ ڈالنے والا، وہ گند پر بیٹھنے والی اس گندی مکھی کی طرح تو ہو سکتا ہے، پاک اور صاف نہیں ہو سکتا۔ وہ منافق تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان کر دے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تو اس کے بعد کس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے چل پڑے جن کو اللہ تعالیٰ نے معافی کے ساتھ دنیا میں واضح طور پر اپنے کلام میں ذکر کر دیا کہ میں نے ان سے درگزر کیا؟ کہا سن، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا اور اللہ نے ان کو بخش دیا۔ تیرے پہلے سوال کا جواب۔ تیرے دوسرے سوال کا جواب کہ وہ جنگ بدر میں نہیں تھے، تو سن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی، وہ مریض تھی، حضور نے فرمایا تھا، حضور نے فرمایا اے عثمان ان لک اجر رجل ممن شہید بدرا وسہما، تجھے گھر بیٹھ کر اپنی بیوی کی عیادت کرنے پر، میری بیٹی کی تیمارداری کرنے پر وہی ثواب ملے گا جو جنگ بدر کے شرکاء کو ملا، حصہ بھی تجھے وہی ملے گا۔ کہا تجھے یہ تو نظر آ گیا وہ بدر میں شریک نہیں تھے، تجھے نبی کا یہ فرمان نظر نہیں آیا کہ حضور نے فرمایا تو گھر بھی بیٹھے گا، تو گھر بھی بیٹھے گا تو تو اجر و ثواب میں، مال غنیمت میں برابر کا شریک ہوگا۔ سن، تیرے دوسرے سوال کا جواب بھی آ گیا۔ اور کہا سن، تو نے تیسری بات کہی کہ بیعت رضوان کے موقع پر نہیں تھے، تو اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بیعت رضوان کا اصل محرک تو خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔
وہ ان کو یہ نظر آتا، دیکھو جی اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے جب وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ تو بیعت رضوان والوں سے اللہ راضی کہتے ہیں۔ دیکھو جی اس بیعت میں حضرت عثمان تو شامل نہیں تھے۔ بخاری کی روایت، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں فبعث، اور یہ جملہ ہے، پہلا جملہ نوٹ کیجئے گا، پہلا جملہ نوٹ کیجئے گا، کہا فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزُّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عثمان لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ، اگر پورے مکہ کی وادی والوں کے نزدیک اگر ان اصحاب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی معزز ہوتا تو رسول اللہ اسے بھیجتے، چونکہ معزز اہل مکہ کے لیے سب سے زیادہ حضرت عثمان تھے، اس لیے حضور نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ معزز سب سے زیادہ کون تھے؟ حضرت عثمان تھے، اس لیے ان کو بھیجا۔ اور فرمایا سنو، جب عثمان چلے گئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ فضرب بها علی یدہ، پھر اس کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کے فرمایا یہ میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ جس حضور اپنے ہاتھ کو اس کا ہاتھ قرار دیں کہ یہ اس کا ہاتھ ہے اور اس کی طرف سے بیعت بھی خود کریں۔ آپ دیکھیے، آپ کو کسی پر بہت زیادہ بھروسہ ہو، آج کے دور میں کیا کہتے ہیں؟ اولاد کی بھی گواہی کوئی نہیں دے سکتا، کہتے ہیں یہ لے جا، یہ جواب لے جا، ان کو یاد رکھنا، ان جوابوں کو کیا کرنا؟ یاد رکھنا۔ اگر کوئی کہے کہ آپ میدان بدر سے پیچھے ہٹے تھے تو اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ اگر کوئی کہے کہ آپ احد کے میدان سے پیچھے ہٹے تھے تو اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ اگر کوئی کہے بدر میں شریک نہیں تھے تو رسول اللہ علیہ السلام نے رخصت کی، آپ کو اجازت دی تھی، رخصت دی تھی۔ اگر کوئی کہے بیعت رضوان میں نہیں تھے تو اور دنیائے صحابیت میں صحابہ کرام کے مجمع میں کوئی ایسا لاؤ کہ حضور نے کہا ہو یہ اس کا ہاتھ ہے، حضور نے کہا ہو یہ اس کا ہاتھ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے بارے میں قرآن اٹھائیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کفار کی طرف چند کنکریاں ماری، قرآن گواہی دیتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محبوب وہ جب کنکریاں آپ مار رہے تھے وہ آپ نے نہیں ماری، وہ اللہ نے ماری ہیں۔ تو جس کے ہاتھ کو، جس کے افعال کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرے، حضور کہتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بات کہاں چلی گئی؟ عقل مند اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت عثمان کا ہاتھ نبی کا ہاتھ اور نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ تو پھر عثمان غنی کو کیوں اللہ نے اس فضیلت کے لیے چنا کہ قرآن ان کے ہاتھوں سے جمع ہوا، تاکہ کوئی بد باطن قیامت تک یہ اعتراض نہ کر سکے کہ عثمان نے جمع کیا تھا۔ جب بات آئے گی کہ کس نے جمع کیا تو ذکر آئے گا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو پتہ چلے گا یہ تو وہ ہیں ان کے ہاتھ کو حضور اپنا ہاتھ قرار دیں۔ حضور جس کی گواہی کو دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دے دیں، وہ ایک ہی ہوا تھا نا، خزیمہ رضی اللہ عنہ بس یہی کہا تھا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سودا کیا ہے، اور حضور نے فرمایا آج کے بعد سے تیری ایک کی گواہی دو کے برابر۔ ساری کائنات کے ماننے والے وہاں سر تسلیم خم کرتے ہیں، تو یہاں بھی سر تسلیم ماننے والے خم کرتے ہیں کہ حضور نے حضرت عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ آگے چلیں، سنن کبریٰ بہقی کی، امام بہقی 458 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ امام بہقی نقل کرتے ہیں سنن کبریٰ بہقی کی سند حسن 13557 نمبر، حضرت عبداللہ بن عمر بن ابان جوفی کہتے ہیں مجھے میرے ماموں جان کہنے لگے اے بیٹے تجھے بتاؤں، تو جانتا ہے لما سمی عثمان ذو النورین، تجھے پتا ہے کہ عثمان غنی کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ میرے چچا، میرے ماموں مجھے کہنے لگے لم یجمع بین ابنتی نبی
منذ خلق اللہ آدم الی ان تقوم الساعہ غیر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سے کائنات بنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک حضرت عثمان وہ واحد شخصیت ہے جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں، اسی لیے ان کو ذو النورین 2 نوروں والا کہا جاتا، اسی لیے ان کو 2 نوروں والا کہا جاتا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، یہ ان کا معاملہ۔ اور اس کے بعد اگر کوئی اعتراض کرے کہ وہ جی دیکھو جی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ نیکوں کے ہاں بد اور بدوں کے ہاں نیک پیدا کر دیتے۔ آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل، قابیل کا معاملہ آپ کے سامنے، نوح علیہ السلام کے ہاں کنعان، معاملہ آپ کے سامنے، لوط علیہ السلام کی بیوی، معاملہ آپ کے سامنے۔ کیا اگر ایک بندہ کسی قبیلے میں کسی برادری میں برا پیدا ہو گیا تو کیا اس کی وجہ سے یہ الزام دھر دیا جائے کہ جی یہ پورا قبیلہ ہی درست نہیں ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنی امیہ کے ساتھ، اور ہمارے ہاں جب گالی دی جاتی ہے تو یہ لحاظ نہیں کیا جاتا کہ بنی امیہ میں حضرت عثمان غنی بھی شامل ہیں، اور یزید کو برا کہنے کے اس چکر میں یہ پوری بنی امیہ کو لپیٹ میں لیتے ہیں، اور الزام پتہ ہے کیا لگاتے ہیں؟ الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنایا تھا، سارے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنایا تھا۔ ایک بات ذرا اس ساری تمہید سے پہلے، ہم میں سے کوئی، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بات کرتا ہے سیاستدانوں کے بارے میں، نازک معاملات کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے؟ پتہ ہے بھئی غائب ہو جائیں گے، کسی کی جرت نہیں پڑتی کہ اس معاملے میں سچ کو سچ کہے، صحیح کو صحیح کہے، کہ ہمارے ہاں ہم سب جانتے ہیں کہ جس کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد ملتی ہے وہ تخت نشین ہوتا ہے، چاہے وہ زید عمر بکر کوئی بھی ہو۔ پارٹیاں معنی نہیں رکھتی، بس جس کو ان کی آقا کی آشیرواد ملے گی وہ ہمارا وزیر اعظم بن جائے گا، وہ ہمارا صدر بن جائے گا، میرے آپ کے ووٹوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب جانتے ہیں۔ اس سے آگے چلے تو کوئی بات نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ کہ بھئی وہ ہم اٹھا لیے جائیں گے، ہمیں غائب کر دیا جائے گا، ڈر ہے نا، اس لیے سچی بات بھی منہ پر نہیں آتی۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں تمہیں کھلی چھوٹ ہے، تمہیں پتہ ہے کون سا کوئی پوچھنے والا ہے، ہم جیسے چاہیں گے حفوات بکے چلے جائیں گے، ہرزہ سرائی کرتے چلے جائیں گے، کون پوچھنے والا ہے؟ اور جو سننے والے ہیں آگے سے وہ بھی سمم بکمن عمی، ان کی عملی تفسیر بن کے سننے میں مصروف ہیں۔ اعتراض، تمہیں پتہ ہے عثمان غنی نے سارے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا دیا، یہ معاملہ ہوا۔ اب تاریخ سے چونکہ ہمارے لوگ تو واقف ہی نہیں ہیں اور ناواقفیت کی بنا پر یہ معاملہ ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت، اس وقت پوری عالمی اسلامی دنیا کے جو گورنر ہیں ان کی تعداد جو ہمارے اصحاب نے مورخین نے لکھی، اس وقت 17 گورنر ہیں۔ کتنے گورنر ہیں؟ کتنے؟ اونچی 17 گورنروں میں سے صرف 3 گورنر ایسے ہیں جو عثمان غنی کے رشتہ دار ہیں۔ کتنے میں سے؟ تن سن لبے ہاں سیٹ جے گھر چوں باہر جاوے گل کرے ہو، آپ کسے جئی نہ تو گل کرنوں رہی نہ، خود تو تم کسی قابل نہیں ہو، اور جب بات کرتے ہو تو چاند پر تھوکنے کی بات کرتے ہو، تم چاند پر تھوکتے ہو کہ سارے اپنے گورنر اور سارے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنایا۔ اور یاد رکھنا اس جھوٹ کا معاملہ، وہ عربی زبان کا ایک شعر ہے، یہ غبار چھٹ جائے گا تو پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کتنے گورنر ہیں اسلامی حکومت کے؟ 17 گورنر۔ ان 17 میں سے کتنے رشتہ دار ہیں عثمان غنی کے؟ تو ہم میں سے کسی کو جو یہ اس طرح کی باتیں کرے نا، اس کو چھوٹی سی کرسی ملنے دو،
وہ کسی دوسرے کو پاس بھی نہیں پھٹکنے دے گا۔ ہاں، یا تو تب کوئی بات کرے کہ وہ کہے جی میں اس لائق ہوں کہ میں ایک ہی جگہ پہ رکھوں گا، لیکن اس طرح کا آپ نے کبھی کوئی نہیں دیکھا ہوگا۔ اور اگر آپ آئیں کہ جی عثمان غنی، ایک بات بڑی کیٹیگوریکلی اس کو ذہن نشین کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدسہ میں جو آپ کے گورنر تھے، آپ کے جو مقرر کردہ عمال اور گورنر تھے، جن کی آپ نے کچھ ذمہ داری لگائی تھی زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جو گورنر اور عمال، جو مینجمنٹ، جو ٹیکر ہیں، جو گورنمنٹ کے معاملات چلانے والے ہیں، ان کی تعداد ہے 22۔ کتنی تعداد ہے ان کی؟ 22۔ ان 22 میں سے 11 افراد رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے دور مبارکہ میں بنی امیہ کے لگائے تھے۔ کتنے؟ 22 میں سے 11، 22 میں سے 50-50 ہو گیا۔ کل گورنر اور عمال کتنے؟ 22۔ ان 22 میں سے 11 حضرت عثمان غنی کے قبیلے کے، حضرت عثمان غنی کے۔ اور مکہ کی تاریخ دیکھیں، جو سیاسی معاملات تھے وہ شروع دور سے ان کے پاس تھے۔ ان کے سارے جو لوگ تھے وہ سیاست کو اور اس طرح کے خارجی امور اور معاملات کو جانتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، ان کو گورنری کیوں نہیں دی اپنے زمانے میں؟ ان کو کہیں کیوں نہیں بنایا؟ رسول اللہ علیہ السلام کسی کا ایمانی اعتبار سے معاملہ نہیں، بلکہ دیکھتے کہ کیا اس معاملے میں اس کی صلاحیت ہے، یہ اس چیز کو لے کر چل سکے گا کہ نہیں چل سکے گا۔ یہ کچھ سیاسی معاملات ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں آدمی ہے، جو سیاسی معاملات میں سوجھ بوجھ نہ رکھتا ہو وہ سیاست کو نہیں جانتا۔ اس لیے وہ نمازی تو نہیں آپ دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس کو باقی معاملات کا علم بھی ہے۔ کیا نمازی کوئی اچھا ہو، قاری کوئی اچھا ہو تو وہ جج بن سکتا ہے؟ آپ کیا دیکھیں گے کہ اس کو قاضی، اس کو مسئلہ، اس کو قضات کے مسائل کا بھی تو علم ہونا چاہیے، تبھی آپ بنائیں گے کہ ویسے ہی بنا دیں گے۔ اور آگے چلیں تو پھر ایک اور معاملہ بھی بڑا اہم ہے۔ یہ ساری روایات میرے پاس جمع ہیں، آپ میں سے کسی نے دیکھنی ہو تو میں ان کو دکھا سکتا ہوں۔ اب یہ سارا معاملہ آ گیا، اب کہتے ہیں جی حضور علیہ السلام کی تو بیٹی ایک ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ جب آپ کی بیٹی ایک ہے تو عثمان غنی داماد نہیں رہے، جب داماد نہیں رہے تو بات ہی ساری ختم، معاملہ مکمل ہو گیا۔ اب اہل تشیع نے اپنی اپنی کتب میں لکھا، آج تو یہ ان کے جو نئے نام نہاد لوگ ہیں وہ بڑے دھڑلے سے انکار کرتے ہیں جی ایک ہی بیٹی ہے، لیکن ہمارے لوگ بھی چونکہ سنی کا عربی معنی نہیں، سنت کا جاننے والا، ہم سنی کا اردو معنی اس کی عملی تفسیر بنتے ہیں کہ سن ہوئے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمارے سامنے بیٹھ کے وہ کہتے ہیں حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، ہمارے لوگ بھی مانتے ہیں ہاں حضور کی ایک ہی بیٹی۔ جواب اعتراض کیا ہے؟ وہ جی دیکھو نا، جب وہ آیت نازل ہوئی اللہ نے قرآن میں فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، آؤ مباہلہ کرتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے معاملات سارے ابناءنا انفسنا نساءنا انفسنا سارے۔ تو کہتے ہیں بتاؤ اس موقع پہ حضور کے ساتھ کون گیا تھا؟ اس موقع پہ رسول اللہ علیہ السلام، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے ساتھ دو شہزادے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کہتے ہیں دیکھو جی اس موقع پر یہ کیوں نہیں تھی بیٹیاں؟ وہ یہ نہیں جانتے کہ اس موقع پر ان ساری بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا اور صرف حضرت فاطمہ رہتی تھی۔ تو آپ سارے جانتے ہیں اکلوتے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کسی کے سامنے، آپ سارے زمانے میں پھرتے ہیں، کسی کا ایک بیٹا ہو یا کسی کی ایک بیٹی ہو، کسی کا کوئی اکلوتی ہو، تو کیا اس کو وہ کسی کو ڈانٹنے دیتا ہے؟ اور یہ سارے معاملات آپ کے سامنے، اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 439، کتابیں بھی ان کی، حوالہ جات بھی، اور صفحے کے ساتھ آپ کو ذکر کروں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے شک سے پہلے قاسم
رقیہ، زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن پیدا ہوئے۔ بعثت کے بعد طیب، طاہر اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم پیدا ہوئے، اور یہ بھی روایت کیا گیا کہ بعثت کے بعد صرف حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں۔ اصول کافی جلد نمبر 1 یہ میرے پاس موجود ہے، یہ ان کے ہاں سب سے معتبر کتب میں یہ مانی جاتی ہے، اس طرح ہمارے ہاں بخاری اور مسلم مانی جاتی ہے۔ اصول کافی، فروع کافی یہ ان کی کتب ہیں اصول 4 میں سے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی عمر ابھی 8 سال تھی کہ آپ کے دادا کا انتقال ہوا، آپ کی عمر ابھی 20 سال اور کچھ تھی کہ آپ کی شادی بی بی خدیجہ سے ہوئی، اور بعثت سے قبل، بعثت سے، ان کے ذاکر بڑے بڑے چیلنج کرتے ہیں، اور اپنی گھر میں بھی دیکھو، پہلے اپنی کتابوں کو دیکھو، بعثت سے قبل آپ کی اولاد قاسم، جن کی نسبت سے آپ ابو القاسم کہلاتے ہیں، رقیہ، زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئیں، اور بعثت کے بعد آپ کی اولاد میں طیب و طاہر فاطمہ علیہم السلام پیدا ہوئی۔ یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ بعثت کے بعد فقط جناب فاطمہ علیہم السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ اصول کافی کا حوالہ، کتاب بھی آپ کے سامنے، وہاں سے بھی حوالہ آپ کے سامنے۔ اور اس کے بعد یہ ایک کتاب ہے ان کی، تنقیح المقال، تنقیح المقال فی علم الرجال۔ اس کے اندر اس کا صفحہ نمبر ہے 73، اور اس کے اندر یہ پورا باب موجود ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی؟ 4 بیٹیاں تھیں، سب نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی، اور ان کے نام زینب، فاطمہ، رقیہ اور ام کلثوم کی شادی ہوئی، اور ان کی وفات کے بعد رقیہ کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی۔ ام کلثوم کے بلند مرتبے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، یہ باقاعدہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبیک، اے اللہ رحمت نازل فرما ام کلثوم پر جو تیرے نبی کی بیٹی ہے، جو تیرے نبی کی بیٹی ہے۔ یہ ان کی کتاب کے اندر حوالہ موجود ہے۔ باتیں کرنا بہت آسان ہے، اعتراض کرنا بہت آسان ہے، ان چیزوں کو یاد رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ سارے کے سارے حوالہ جات اس کے اندر موجود ہیں کہ پھر ہجرت جب ہوئی تو ان کی تفسیر مجموع البیان اس کے اندر باقاعدہ موجود ہے، لیکن اردو تفسیر میں کیا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ صرف اتنا، مسلمانوں میں سے 11 مرد اور 4 عورتیں حبشہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ مسلمانوں میں سے 11 مرد اور 4 عورتیں، لیکن ان کا نام نہیں لکھا ہوا، ان کا نام نہیں لکھا ہوا، ان کا نام ان کی عربی تفسیر میں ہے۔ میں ان کے نام بھی آپ کو دکھاتا ہوں، مجموع البیان اس کا نام ہے تفسیر کا، اور اس کے اندر باقاعدہ یہ حوالہ موجود ہے۔ یہ مجموع البیان فی تفسیر القرآن، ان کے بزرگ طبرسی ان کی، اب یہ اس کے اندر حوالہ موجود ہے کہ جب انہوں نے ہجرت کی تو ہجرت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹی صاحبہ بھی موجود تھی۔ یہ دیکھیے گا، فخرج الیہا سرا 11 رجلا، 11 مرد اور 4 عورتیں۔ اب اس میں نام نہیں ہے، اردو تفسیر میں نام نہیں ہے، عربی تفسیر اس کے اندر نام موجود ہے۔ میں آپ کو یہ اوپر والی لائن دیکھیے گا، دوسری لائن، عثمان بن عفان وامرأتہ رقیہ بنت رسول اللہ۔ یہ جو 11 مرد اور 4 عورتیں نکلی، ان میں عثمان بن عفان اور ان کی بیوی حضرت بیٹی تھی وہ نکلی۔ تو میرے عزیزو، یہ حوالہ اس لیے آپ کو جانتے ہیں، ہمارے ہاں تو سب معاملہ ہے، لیکن ہمارے بعض نادان لوگ جو ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جی حضور کی بس ایک ہی بیٹی تھی، چونکہ مباہلہ کے وقت خدیجہ کے کسی سابقہ شوہر سے تھی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس سے پہلے جو نام آیا وہ حضرت زید کا آیا،
کہ حضرت زید کو زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لا غیری ابی، جو اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرے، فلاح الجنت حرام، اس پر جنت، اور خود جو ہے کسی کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنائیں۔ حد ہے تعصب میں، نفاق میں، اس قدر آگے چلے گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کر دیا۔ اور ہمارے بھی ایسے بیچارے بھولے بھالے سادہ لوگ کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم دیکھ ہی لیں، ہم اس بات کو سمجھ ہی لیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی کتنی بیٹی۔ ہمارے ہاں یہ بزرگ چند ایک بیٹھے ہوں گے، آپ کے باپ دادا پردادا سب کو جانتے ہیں، پیچھے سے کہاں سے آئے، امرتسر سے آئے کہ جلندھر سے آئے۔ ہمارے نئے بچے کچھ بھی نہیں جانتے، ہمارے نئے بچے اس بارے میں بالکل نا آشنا، بالکل اس حوالے سے ناواقف۔ یہ ہماری تاریخ ہے، اس تاریخ کو یاد رکھیے۔ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ جو صحابی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جن کو حضور نے ان کی حیا کی گواہی دی، جن کی شہادت کی گواہی دی، جن کے بارے میں فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس کو نقصان، اس کو کوئی شے ضرر نہیں پہنچا سکتی، جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی، ان کے بارے میں آج یہ اعتراضات کیا جائے۔ چے پدیرا شوربہ جس کو گھر والے دوسری بار سالن نہ دیں، وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کے تمہیں پتہ ہے وہ یہ جو ہے نا ایسے تھے۔ وہ جا اپنا منہ دھو کہیں جا کے، تیری اوقات کیا ہے، چے نسبت خاک را بعالم پاک، تو کہاں اور وہ کہاں، تو ان کے بارے میں بات کرتا۔ اللہ سے یہ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں نیکوں کا ساتھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سچوں کی معیت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اچھوں کی نسبت، اچھوں کا ساتھ عطا فرمائے، اور اچھوں کے ساتھ ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالی بری